تخت و تاج کا مالک تھا، لیکن کبھی تکبیر اولا فوت نہیں، کبھی تہجد ناغہ نہیں ہوئی، کبھی عصر کی 4 رکعتیں اس کی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ فکر آخرت تھی۔ اس بڑے عہدے پر بیٹھنے کے باوجود بھی خدا ترسی تھی، آخرت کا فکر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ قیامت کا منظر کس قدر ہولناک ہے، دلوں کو ہلا دینے والا ہے، کتنا دردناک المناک ہے۔ آخرت کا منظر اور اس کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ انبیاء، علماء، صلحاء تک نفسی نفسی کے عالم میں ہو۔ ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام کر رہے تھے، تو اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ آنسو بہتے بہتے نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر پڑ گئے۔ تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے کہ کیوں رو رہی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آخرت کی ہولناکی یاد آ گئی، وہاں کی سختی یاد آ گئی، وہاں کے نفسی کا عالم اس نے میرے آنکھوں کو چھلکا دیا۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ اس موقع پر ہمیں فراموش تو نہیں فرمائیں، آپ اس نفسی کے عالم میں، اس ہولنا کے عالم میں آپ کہیں ہمیں بھول تو نہیں جائیں گے؟ اب سنیں نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج دنیا کی محبت اور اس کے حصول کرنے کی چاہت ہمارے دلوں میں اس قدر گھر کر چکی ہے، اس قدر ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے کہ انسان بھول چکا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ فکر آخرت، توشہ آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی کا خیال
بس ایک دھندلا سا رہ گیا ہے۔ ہر آدمی دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ دولت، عزت، شہرت، راحت، تجارت، سکون اور کاروبار کے بڑھانے کا ایک بھوت سا سوار ہو چکا ہے۔ مقصد زندگی دور ہوتے چلی جا رہی ہے، مقصد زندگی کو بھولا جا رہا ہے۔ گویا انسان یوں زندگی گزار رہا ہے کہ یہ احساس بھی ختم ہو چکا ہے، یہ احساس بھی ہمارے دلوں سے بالکل نکل چکا ہے کہ میں اس دنیا میں بس چند روزہ زندگی لے کر آیا، یہاں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا۔ یہ چند روزہ زندگی ہے جو آخرت کے سنوارنے کے لیے دی گئی۔ دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے، بلکہ دنیا یا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہمیں اس طرح آخرت کی تیاری کرنا ہے کہ جب اللہ کا بلاوا آ جائے تو ایک مومن بندہ جس طرح ایک محبوب، کوئی بندہ اپنے محبوب کو ملنے کے لیے جس طرح محبت کے ساتھ، والہانہ اور عشق کے ساتھ اس کی ملاقات کے لیے تڑپتا ہے اور جاتا ہے، اس طرح ایک مومن بندہ اللہ کے دعوت نامے پر اس طرح اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اللہ والے تھے، بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ اپنے دوست سے ملاقات کی غرض سے آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، تو گھر کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے زور زور سے آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا فلاں عمدہ لباس کہاں ہے، میری ڈھال کہاں ہے، اور میری تلوار کہاں ہے، اور میرے اس عمدہ گھوڑے کو تیار کیجیے۔ گھر کو گویا انہوں نے سر پر اٹھا لیا تھا، اور گھر کے ہر فرد کو وہ پریشان کیے ہوئے تھے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے دستک دی، اور سلام کے بعد جب گھر داخل ہوئے تو پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آج آپ نے گھر سر پر اٹھا لیا ہے، ہر ایک کو پریشان کر رہے ہو، اور عمدہ لباس، وہ عمدہ پوشاک، اور وہ تلوار، اور وہ ڈھال، اور وہ عمدہ گھوڑا، آج اس کی کیوں ضرورت پڑ گئی، کیا بات ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ کے دوست نے کہا کہ حضرت آپ کو پتہ بھی ہے کہ مجھے خلیفہ وقت کی طرف سے دعوت نامہ آیا، مجھے دربار میں پہنچنے کا دعوت نامہ آیا، شاہی دربار نے مجھے طلب کیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں دربار میں جاؤں تو بہت شان و شوکت کے ساتھ، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، عمدہ لباس کے ساتھ، عمدہ سواری کے ساتھ جاؤں، تاکہ وہاں میری کوئی مخصوص حیثیت ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ چونکہ یہ اللہ والے تھے، خدا ترسی ان کے دل میں تھی، فکر آخرت ان کے دل میں تھی، ہر چیز میں وہ فکر آخرت کی راہ ڈھونڈتے تھے، تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ خلیفہ وقت کی طرف سے تمہیں دعوت نامہ آیا ہے،
دربار میں طلب کیا ہے اور تم شاہانہ انداز میں وہاں پہنچنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن میرے دوست کیا کبھی تم نے اس بات پر غور کیا کہ بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، احکم الحاکمین کا بلاوا، آپ کا دعوت نامہ آپ کی طرف آئے تو اس وقت تمہارا کیا ہوگا؟ اور یہ دعوت نامہ کوئی معمولی دعوت نامہ نہیں ہوگا، یہ بادشاہوں کی طرح دعوت نامہ نہیں ہوگا کہ بادشاہوں کے دعوت نامے اور شہنشاہوں اور بڑے بڑے لوگوں کے دعوت نامے تو ٹل سکتے ہیں، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا دعوت نامہ، اللہ کا فرشتہ ملک الموت جب دعوت نامہ لے کر آتا ہے تو ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دیتا، ایک لمحے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحے نہ آگے نہ پیچھے۔ اور یہ دعوت نامہ کہاں کا ہوگا؟ ایک بہت بڑی دربار کا دعوت نامہ، محشر کا دعوت نامہ۔ اب بتاؤ کہ تم نے اس دعوت نامے اور اس محشر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اپنے آپ کو کتنا تم نے اعمال سے سنوارا ہے، کتنا تم نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے تاکہ تم اس عظیم دربار میں اپنے آپ کو پیش کر سکو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ اس نفس نے آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، وہ دن جہاں آزمائش کا دن ہوگا اور ہولناکی کا دن ہوگا۔ اس دن کے لیے تم نے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا ہے؟ دنیا کے لیے تو ہر انسان تیاری کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بس اسی دنیا کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، کبھی گھر کو سنوارنے کی فکر، کبھی اپنے جسم کو سنوارنے کی فکر، کبھی اپنی سواری کو سنوارنے کی فکر، اور کبھی اپنے مقاصد، دنیاوی مقاصد کو پہنچنے کی فکر، اسی میں وہ الجھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہیں اس دنیا کے جھمیلے میں تم یہ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے اپنے نفس نے اس آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور وہ آنے والی منزل موت کے بعد شروع ہوگی، موت کے بعد اس کا سفر شروع ہوگا۔ اس سفر کے لیے تم نے کتنا زیادہ راہ تیار کیا ہے؟ آدمی معمولی سے سفر کے لیے کتنی تیاریاں کرتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھتا ہے کہ کہیں وہاں منزل پر پہنچنے کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو، اور ہم مرنے کے بعد جس منزل کو پہنچ رہے ہیں وہ منزل کبھی ختم نہ ہونے والی منزل ہے، کبھی نہ مٹنے والی منزل ہے۔ اس سفر کے لیے ہم نے کتنا زیادہ راہ تیار کیا ہے۔ آدمی اپنا محاسبہ کرے، سوچے کہ موت آ جائے تو پھر میرے پاس کیا ہے، میں کیا اس لائق ہوں، اس پوزیشن پر ہوں کہ میں اپنا چہرہ اللہ کو دکھا سکوں، کیا میں اس پوزیشن پر ہوں کہ رسول اللہ سے میں ملاقات کر سکوں، کیا میرے نام اعمال اس حالت میں ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول خوش ہو جائیں۔ آدمی ذرا تصور کرے، اپنی آنکھیں بند کرے اور یوں محسوس کرے کہ میں اب مر چکا ہوں، اب پھر سوچے کہ کیا میں اس لائق ہوں کہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جا سکوں۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، عیدوا انفسکم فی الموت، کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، تصور کرو کہ میں مر گیا ہوں، اب پھر آخرت کے سارے منازل کا تصور کرو،
کہ کیا میں اس لائق ہوں، میرے اعمال، میری نمازیں، میرے روزہ اور میرے نیک کام، خیر کے کام اس لائق ہیں کہ اللہ ان کو پسند کرے، یا یہ اعمال ہے یا نہیں ہے؟ ایک وقت وہ تھا کہ فکر آخرت بادشاہوں کے دلوں میں بھی ہوا کرتی تھی، وہ تخت و تاج کے مالک ہو کر بھی ان کے دلوں میں فکر آخرت تھی، خوف خدا تھا۔ آج جیسا ماحول نہیں تھا کہ بالکل خدا کو بھولے ہوئے زندگی گزر رہی ہے، آخرت کو بھولے ہوئے زندگی گزر رہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ وقت گزرے ہیں، زمین کے ایک بہت وسیع خطے پر آپ کی حکومت تھی۔ جب موت قریب آ گئی تو آپ نے اپنی ساری دولت بانٹ دی، خلیفہ وقت ہیں اور اپنی ساری دولت آپ نے بانٹ دی۔ لوگوں نے کہا کہ اولاد کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیں، اولاد کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میری اولاد نیک ہے، صالح ہے، نیک وکار ہے، اعمال ان کے ٹھیک ٹھاک ہیں، تو پھر اللہ کا فرمان ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ایمان والوں کا کارساز ہے، مومن بندوں کا اللہ ان کا پرسان حال ہے۔ اور اگر میری اولاد نافرمان ہے، صالح نہیں ہے، نیک وکار نہیں ہے، تو پھر میں اپنی دولت ان پر کیوں خراب کروں؟ وہ بادشاہ ہو کر بھی انہیں فکر آخرت ستائے رہتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد شاہ مکران کا ایک بادشاہ تھا، سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکل پڑا اور بادشاہ شکار کھیل رہے تھے۔ سپاہیوں کے ہاتھ ایک بوڑھی ماں کی گائے ہاتھ لگ گئی۔ اب سپاہیوں نے اس کو ذبح کیا اور بھون کر وہ کھا گئے۔ اس بوڑھی ماں نے سپاہیوں سے کہا کہ بھئی پیسے دے دیں، تو سپاہیوں نے پیسے دینے سے انکار کیا۔ اور وہ بوڑھی ماں پریشان کہ اسی گائے پر اس کی زندگی کا دار و مدار تھا۔ اب وہ یہ چاہ رہی تھی کہ وہ پیسے دے، میں کوئی دوسری گائے خریدوں اور پھر میری زندگی کا سفر چلتا رہے۔ اور جب انہوں نے پیسے دینے سے انکار کیا تو اس نے اپنا حال ایک درد مند کو سنایا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بادشاہ بڑا نیک دل ہے، صالح ہے، خدا ترس ہے، آپ اپنی فریاد بادشاہ تک پہنچا دیں۔ اور بوڑھی ماں کہنے لگی کہ سپاہی مجھے روک دیں گے، سپاہی بادشاہ تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پرسوں کو بادشاہ اپنے گھر جانا ہے، اور جس راستے سے بادشاہ کا گزر ہوگا وہاں ایک دریا ہوگی، اور اس دریا کا ایک ہی پل ہے، اس پل سے بادشاہ کی سواری لازمی گزرے، آپ اس پل پر کھڑے ہو جائیں اور جب بادشاہ آ جائیں تو اپنی فریاد رکھ دینا۔ اب وہ بوڑھی ماں چلی اور اس پل پر کھڑی ہو گئی، بادشاہ کی سواری آئی، بادشاہ کی نظر جب اس بوڑھی ماں پر پڑی تو بادشاہ نے کہا کہ اماں جی آپ نے سواری کیوں روکی؟ اب دیکھیں اس وقت جذبات بھی کیسے تھے، حوصلے بھی کیسے تھے، حق گوئی اور اپنے حق کو اصول کرنے کا جذبہ بھی کیسا تھا۔ اس بوڑھی ماں نے بادشاہ سے کہا محمد شاہ میرا اور آپ کا ایک معاملہ ہے، اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اس معاملے کو اس پل پر حل کرنا چاہتے ہیں یا پل صراط پر حل کروانا چاہتے ہیں۔ اس بوڑھی ماں کے جملے کو غور کریں کہ بادشاہ سے بس اتنا کہا کہ میرا اور آپ کا ایک معاملہ ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اس معاملے کو اس پل پر حل کرنا چاہتے ہیں یا پل صراط پر حل کروانا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ تو خدا ترس تھا،
اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور وہ سواری سے اتر پڑا اور کہا اماں جی میں اپنی پگڑی آپ کے قدموں میں رکھ دوں، آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ کو کیا تکلیف پہنچی ہے، میں پلسرات پر کسی معاملے میں الجھنے کے قابل نہیں ہوں۔ پھر اس بوڑھی ماں نے اپنی فریاد رکھی تو بادشاہ نے 70 گائیوں کی قیمت اسے دی اور اسے راضی کر کے اپنے راستے سے رخصت کر دی۔ اور تخت و تاج کے مالک ہوا کرتے تھے لیکن دل خدا ترسی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں جس تخت پر اور جس تاج کا مالک ہوں، مجھے دنیا کی کوئی طاقت مجھ پر کوئی باس پرس نہیں کر سکتی، مجھ پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتی، لیکن وہ اس بات کو بھی بخوبی جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی میرا گریباں بھی پکڑے گا، اس کے سامنے دو دو سے آنکھیں چار ہو جائیں گی، وہاں حساب دینا پڑے گا۔ اب جب بادشاہ اس وقت ایسے ہوا کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر رعایا پر بھی پڑتا تھا۔ اس وقت کے بادشاہ خدا ترس ہوا کرتے تھے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، اپنے زمانے کے بڑے اولیاء اللہ میں شمار ہوا تھا۔ وفات کا وقت بالکل قریب ہوا تو انہوں نے وصیت لکھوائی اور کہا کہ جس شخص میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں وہی میری نماز جنازہ پڑھائے۔ اب شرطیں دیکھیں کیا تھیں۔ آپ نے پہلی شرط وصیت میں لکھائی کہ وہ شخص ایسا ہو کہ اس کی زندگی بھر کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، زندگی بھر کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی اور کبھی جماعت کے ساتھ نماز قضا نہ ہوئی۔ اور دوسری شرط آپ نے لکھوائی کہ زندگی میں کبھی اس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں، عصر کی سنتیں۔ اور پھر تیسری شرط آپ نے لکھوائی کہ اس کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہ ہوئی۔ اور چوتھی شرط آپ نے لکھوائی کہ اس کی زندگی میں کبھی اس نے غیر محرم پر نگاہ نہ ڈالی۔ آپ کی وصیت کے بعد آپ کا انتقال ہوا، آپ کے متعلقین اور مریدین نے آپ کے غسل اور کفن کا انتظام کیا اور جنازہ تیار کر دیا۔ اب آپ کی اس وصیت کو لوگوں میں عام کر دیا گیا۔ اب دیکھیں اس وقت علماء ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، لیکن ان میں سے کوئی اس وصیت پر اپنے آپ کو اترتا ہوا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ کوئی اپنے اندر ان 4 شرطوں کی موجودگی کا احساس ان کے دل میں نہیں آ رہا تھا۔ اب دن گزرتا گیا اور شام قریب پہنچی، آپ کے اس اعلان کو ملک بھر میں پھیلایا گیا، لیکن لوگ مایوس ہو گئے کہ کوئی بندہ تیار ہی نہیں ہے، اس میں 4 شرطیں پائی نہیں جا رہی ہیں۔ جب شام قریب ہو گئی، دن ڈھلنے لگا تو اگلی صف سے ایک شخص اٹھا اور جنازے کے قریب ہوا، بختیار کاکی رحمہ اللہ کے چہرے سے کفن ہٹایا اور کہنے لگا کہ آج آپ نے میرے راز کو فاش کر دیا۔ میں مجبور تھا کہ اگر میں نہ اٹھتا تو پھر آپ کا جنازہ نماز سے رہ جاتا، اور میں اٹھ جاتا تو میرا راز فاش ہو جاتا۔ پھر مخاطبین سے کہنے لگے کہ لوگوں، اب تک کی میری زندگی میں میری کوئی نماز تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی اور کوئی میری نماز جماعت کے ساتھ قضا نہیں ہوئی، اور اب تک کی زندگی میں میری عصر کی سنتیں کبھی قضا نہیں ہوئی اور میری تہجد اب تک کبھی ناگاہ نہیں ہوئی۔ اور پھر کہنے لگے کہ میری اب تک کی زندگی میں میں نے کبھی کسی غیر محرم پر نظر نہیں دوڑائی۔ پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ اب دیکھیں کہ وہ شخص کون تھا۔
اس شخص کو لوگ ولی بحیثیت ولی یاد نہیں کرتے تھے، ایک عالم کی یاد نہیں کرتے تھے، ایک اللہ کا بزرگ اس نام سے یاد نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ شخص اسی زمین، اسی دھرتی، بھارت کا حکمراں فرما رواں شمس الدین التمش تھا۔ اس عظیم سلطنت، اس عظیم بھارت کی سلطنت کا وہ حکمران تھا، شمس الدین التمش۔ تخت و تاج کا مالک تھا، لیکن کبھی تکبیر اولا فوت نہیں، کبھی تہجد ناغہ نہیں ہوئی، کبھی عصر کی 4 رکعتیں اس کی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ فکر آخرت تھی، اس بڑے عہدے پر بیٹھنے کے باوجود بھی خدا ترسی تھی، آخرت کا فکر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ قیامت کا منظر کس قدر ہولناک ہے، دلوں کو ہلا دینے والا ہے، کتنا دردناک، المناک ہے۔ آخرت کا منظر اور اس کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ انبیاء، علماء، صلحاء تک نفسی نفسی کے عالم میں ہو۔ ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام کر رہے تھے، تو اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ آنسو بہتے بہتے نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر پڑ گئے۔ تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، اور آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے کہ کیوں رو رہی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آخرت کی ہولناکی یاد آ گئی، وہاں کی سختی یاد آ گئی، وہاں کے نفسی کا عالم اس نے میرے آنکھوں کو چھلکا دیا۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ اس موقع پر ہمیں فراموش تو نہیں فرمائیں، آپ اس نفسی کے عالم میں، اس ہولناکی عالم میں آپ کہیں ہمیں بھول تو نہیں جائیں گے؟ اب سنیں نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، اس وقت جب تک کوئی انسان 3 مرحلوں سے نہیں گزرے گا، اس وقت کوئی کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ جب تک 3 مراحل سے کوئی نہ گزرے، اس وقت تک اسے کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہاں ایک ہوا چلے گی، اور اس ہوا کے نتیجے میں لوگوں کے پاس ان کے نام اعمال ان کے ہاتھ میں آئیں، اور جب وہ نام اعمال ان کے ہاتھ میں آئیں گے تو وہ چونک اٹھیں گے اور کہیں گے ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ بھئی یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، اس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، چھوٹی سی چھوٹی چیز اس میں موجود ہے، زندگی کی پوری رپورٹ اس میں موجود ہے۔ ما لی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ پھر نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ جب نام اعمال جن لوگوں کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، پھر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے، اور اس خوشی کے منظر کو قرآن نے اس طرح کھینچا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ کیا خوبصورت اللہ نے اس نقشے کو کھینچا ہے کہ جن لوگوں کے نام اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے اور کہیں گے یقو فقرؤ، کہ پڑھو یہ میرا نام اعمال ہے، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میں کامیاب ہو گیا، مجھے پتا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے زندگی میں قدم پھونک پھونک کر رکھے ہیں، گناہوں سے بچتا ہوا میں نے زندگی گزاری۔ کیوں؟ انی ملاق حسابیہ، میں جانتا تھا کہ اللہ کے سامنے پیشی ہے۔
اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے. کوئی آدمی کسی ایگزام میں پاس ہو جائے اور کسی کوئی بڑا عہدہ مل جائے, امتحان میں وہ اچھے نمبرات سے پاس ہو جائے, تو وہ پھولے نہیں سماتا, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوست احباب کو فون کر کے بتاتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ دنیا کی کامیابی پر جب اتنا بندہ خوش ہوتا ہے, وہاں کی کامیابی تو حقیقی کامیابی ہے, وہاں کی امتحان حقیقی امتحان ہے. اس امتحان میں جو کامیاب ہوا وہ حقیقی طور پر کامیاب ہو گیا. اب اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی؟ وہ جھوم کر کہے گا کہ پڑھو میرے نام اعمال کو. اور جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو فرشتے کہیں گے کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, خوب کھاؤ پیو, یہ صلہ ہے دنیا میں تمہارے صبر کا, یہ صلہ ہے تمہارے دنیا میں نیک اعمال کرنے کا, یہ صلہ ہے دنیا میں تمہارے نمازوں کے اہتمام کرنے کا, یہ صلہ ہے تمہارے دنیا میں روزے رکھنے کا, یہ صلہ ہے تمہارے دنیا میں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا, یہ صلہ ہے دنیا میں ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا, یہ صلہ ہے یتیموں اور بیواؤں پر ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کا, یہ صلہ ہے ان تمام نیکیوں کا جو تم نے دنیا میں کیے ہیں. اور وہیں وہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال آئے گا, اوہو ٹوٹ جائیں, بغلیں جھانکتے رہ جائیں گے, اپنا چہرہ چھپاتے پھریں گے. اللہ تعالیٰ عجیب نقشہ اس کا کھینچتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِيَ كِتَابَهِ, وہ افسوس کریں گے کہ کاش یہ حساب کا دن ہی نہ ہوتا, یہ نام اعمال کا مسئلہ ہی نہ ہوتا, میں پیدا ہی نہ ہوتا. اس قدر افسوس کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ پہلا مرحلہ ہے, یہ پہلا مرحلہ. تو میرے بھائیوں, آخرت یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ پاک نے جو دنیا ہمیں دی ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے, یہ آخرت کو سنوارنے کے لیے دی ہے. یہ دنیا ایک دن مٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی, فنا ہو جائے گی. یہاں کی ہر چیز فنا کے نام سے داغدار ہے, یہاں کی ہر چیز کا انجام موت ہے. گھر بنتا ہے ایک دن اسے گرنا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دن اسے مرنا ہے. اللہ کا یہ نظام قانون ہے کہ جو آدمی اس دنیا میں آئے گا وہ اپنی مہلت گزار کر یہاں سے رخصت ہو جائے گا. ہمارے آبا و اجداد دنیا میں بستے رہے, چلے گئے, ہم بھی اس دنیا میں جی رہے ہیں اور کل ہم بھی اس دنیا سے جائیں گے. نئے لوگ آئیں گے, نئے چہرے آئیں گے جو اس دنیا کو آباد کریں گے, لیکن وہ بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے گزر جائیں. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, محفل کا ہے رنگ وہی. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, محفل کا ہے رنگ وہی. ساقی کی نوازش جاری ہے, مہمان بدلتے رہتے ہیں. اللہ کا نظام چلتا رہے گا. اس دنیا میں لوگ آتے رہیں گے اور دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے, لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو اس زندگی کو آخرت کے لیے استعمال کرے. یہ دنیا اس شخص کے لیے بہترین گھر ہے جس نے اس دنیا کے لمحوں کو, اس کی ساعتوں کو, اس کے گھنٹوں کو استعمال کیا آخرت کو سنوارنے کے لیے. اور یہ دنیا اس شخص کے لیے جہنم کا خطہ ہے جس نے اس کی ساعتوں, اس کی سہولتوں اور اس کے وسائل کو بس دنیا ہی کے لیے استعمال کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے. خدا ترسی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عطا فرمائے. آخرت کو پیش نظر رکھ کر ہمیں زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.